ایس ڈی جی 1 میں خوش آمدید۔ آئیے ایس ڈی جی 1 کا جائزہ لیں۔ دنیا سے غربت کو ختم کرنا، یہ شاید انسانیت کا سب سے بڑا اور پرانا خواب ہے۔ لیکن سوچیں، کیا ہوتا ہے جب یہ بڑا عالمی منصوبہ پاکستان جیسے ملک کی زمینی حقیقتوں سے ٹکراتا ہے؟ آئیے آج اسی پیچیدہ کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر جگہ سے غربت کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنا۔ دیکھیں، یہ صرف ایک خوبصورت جملہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا عالمی وعدہ ہے۔ یہی تو روح ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 1 کی، ایک ایسی دنیا کا خواب جہاں ہر انسان کو وقار سے جینے کا حق ملے۔ تو پھر اصل سوال کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ ایک طرف تو ہیں یہ بلند و بالا عالمی وعدے اور دوسری طرف ہیں کڑوی زمینی حقیقتیں، اور سچ پوچھیں تو ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے نا، اصل کہانی وہیں چھپی ہے۔ چلیں، پاکستان کی مشکلات پر بات کرنے سے پہلے ایک قدم پیچھے چلتے ہیں۔ یہ جو ہم بار بار سنتے ہیں، غربت کا خاتمہ، اس عالمی ویژن کا آخر مطلب کیا ہے؟ اچھا، تو یہ جو ایس ڈی جی 1 ہے نا، یہ صرف پیسوں یا بینک اکاؤنٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک بہت وسیع نظریہ ہے۔ یہ غربت کو ہر اینگل سے دیکھتا ہے، یعنی صرف آمدنی کی کمی نہیں، بلکہ صحت، تعلیم، سماجی انصاف، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہی بات اس مسئلے کو اتنا پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ لیکن بات صرف خوبصورت خیالوں کی نہیں ہے، اس ویژن کے پیچھے ایک پورا، آپ کہہ لیں، ایک ٹھوس بلو پرنٹ ہے، باقاعدہ اہداف ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ کام ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ تو پہلا اور سب سے مشہور ہدف ہے انتہائی غربت کا خاتمہ، اور اس کا پیمانہ کیا ہے؟ روزانہ $2.15۔ یہ وہ لائن ہے جو بنیادی انسانی ضروریات اور مکمل محرومی کے بیچ میں کھینچی گئی ہے، اور مقصد سیدھا سا ہے، 2030 تک کوئی بھی انسان اس لکیر سے نیچے زندگی نہ گزار رہا ہو۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ یہیں پر ایک اور اہم تصور سامنے آتا ہے، ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی، یعنی کثیر الجہتی غربت۔ تو ہدف 1.2 صرف ڈالر نہیں گنتا، یہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کو صحت، تعلیم، صاف پانی جیسی بنیادی چیزیں مل بھی رہی ہیں یا نہیں، یعنی زندگی کا اصل معیار کیا ہے۔ اچھا، اب یہ ہدف بہت دلچسپ ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ منصوبہ صرف وقتی امداد کا نہ ہو، بلکہ ایک مستقل، ایک پکا حفاظتی جال بنایا جائے، یعنی ایسے سسٹم بنائے جائیں جو بیماری میں، بے روزگاری میں یا بڑھاپے میں لوگوں کو سہارا دیں۔ اسی کو سوشل پروٹیکشن فلور کہتے ہیں۔ چلیں، اب اس عالمی بلو پرنٹ کو ایک لمحے کے لیے سائڈ پر رکھتے ہیں اور سیدھا آتے ہیں پاکستان کی زمینی حقیقت پر۔ ایک ایسا ملک جس نے بڑے جوش سے ان اہداف کو اپنایا تھا، اپنے قومی ایجنڈے کا حصہ بنایا تھا، تو پھر ہوا کیا؟ اور یہیں پر کہانی ایک بالکل چونکا دینے والا موڑ لیتی ہے۔ جو کئی سالوں کی محنت سے تھوڑی بہت پیش رفت ہوئی تھی نا، وہ اچانک سے الٹ گئی۔ ایک کے بعد ایک بحران آئے اور لاکھوں لوگوں کو واپس غربت میں دھکیل دیا۔ ساری محنت، ساری کامیابیاں سب داؤ پر لگ گئیں۔ 97 ملین، 97 ملین، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ پاکستان کی آج کی حقیقت ہے، اور یہ اس عالمی ہدف سے بہت بہت دور ہے۔ تو سوال وہی ہے، آخر ایسا ہوا کیا؟ دیکھیں، اس کی کوئی ایک وجہ نہیں تھی۔ یہ تو جیسے بحرانوں کا ایک طوفان تھا جس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ ایک طرف کووڈ کی عالمی وبا، پھر تاریخ کے بدترین سیلاب، اور اوپر سے وہ مہنگائی جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ان سب نے مل کر معیشت کی کمر ہی توڑ دی اور لاکھوں لوگ بے بس ہو گئے۔ لیکن اس ساری مایوس کن تصویر کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ ہمت ہار دی گئی۔ اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک نے باقاعدہ پالیسیوں اور پروگراموں کا ایک حفاظتی نظام بھی کھڑا کیا ہے۔ یہاں بہت صاف نظر آتا ہے کہ وہ جو عالمی اہداف تھے اور جو زمینی عمل ہے، وہ آپس میں جڑتے کیسے ہیں۔ BISP سماجی تحفظ کے لیے کام کرتا ہے، PPF معاشی طور پر لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور NDMA قدرتی آفات سے نمٹتا ہے۔ تو یہ سب مل کر ایک پوری اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ اور اگر ہم تھوڑا اور گہرائی میں جائیں، خاص طور پر پاکستان کے سب سے بڑے پروگرام BISP کو دیکھیں، تو یہ صرف پیسے دینے کا پروگرام نہیں ہے، اس کے اندر
تعلیم کے لیے تعلیمی وظائف ہیں، صحت اور غذائیت کے لیے نشو و نما کا پروگرام ہے، یعنی یہ غربت کے الگ الگ پہلوؤں پر کام کر رہا ہے۔ تو اب صورتحال کیا ہے؟ ایک طرف ہیں یہ سارے مضبوط قومی پروگرام، لیکن دوسری طرف ہیں وہ بحران جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اور یہیں پر آ کر اس کہانی کا اصل ٹکراؤ، اصل کانفلکٹ سامنے آتا ہے۔ یہ اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے نا، یہ سمجھیں اس پورے تجزیے کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف ملک کی اپنی کوششیں، اس کے پروگرام، اور دوسری طرف وہ زبردست مشکلات، وہ بحران جو ان ساری کوششوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ اور ان بحرانوں کی شدت کا اندازہ صرف ایک مثال سے لگا لیں۔ 2022 کے سیلاب، صرف اس ایک آفت نے $30 ارب سے زیادہ کا نقصان پہنچایا۔ اب اتنے بڑے جھٹکے کے سامنے اچھے سے اچھا قومی منصوبہ بھی بے بس نظر آنے لگتا ہے۔ تو آخر میں ہم کسی جواب پر نہیں پہنچتے، بلکہ ایک بہت بڑے سوال پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کسی ایک ملک کا منصوبہ عالمی بحرانوں کی اس طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور یہ سوال صرف پاکستان کا نہیں ہے، یہ آج کی اس غیر یقینی دنیا میں ترقی کی جنگ لڑنے والے ہر ملک کا سوال ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ میں ہوں محمد ذیشان آوان۔ ہمارے ویژن 2047 کو سمجھنے اور اس میں حصہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ رجسٹر ہوں۔